السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی ایک بڑی مزیدار گپ سنیں، اس کے بعد پھر اس کے اوپر بات کریں گے اس گپ کے متعلق۔ جن کے والد حضرت کیا پسند کریں گے؟ اس نے کہا میں اس وقت نا چائے پیتا ہوں، تو اگر چائے مل جائے۔ انہوں نے ہاتھ اس طرح کیا، سامنے کیتلی رکھ دی، کہا چائے پئیں۔ وہ جب گورے نے دیکھا نا تو دیکھتا کیا ہے، کپ بھی اس کے ہیں، کیتلی بھی اس کی ہے، ٹرے بھی اس کی ہے۔ جی سامعین، یہ جو گپ آپ نے سنی ہے ڈاکٹر سلیمان مصبی صاحب سے، یہ اس سے پہلے بھی کئی بریلوی علماء سنا چکے ہیں۔ اس کے کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی منہ سر نہیں ہے، صرف ایک عوام کو خوش کرنے کے لیے، داد لینے کے لیے اس طرح کے جھوٹ، اس طرح کی من گھڑت سٹوریاں سنائی جاتی ہے۔ گپ یہ ہے کہ کوئی انگریز مسلمان ہوا، مسلمان ہو کے وہ پاکستان آیا، تبلیغی جماعت کے ساتھ رائے منڈ چلا گیا۔ رائے منڈ سے انہوں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا جو ایک امتی تھا، میں نے قرآن میں پڑھا ہے، وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اس نے وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو لے کے آیا تھا، تو کس طرح لے کے آیا ہے؟ آپ جو جس نبی کی امت ہو، وہ تو نبی بڑی شان والا ہے، مقام والا ہے، تو کیا اس امت میں بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کام کر سکے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی، یہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، سلیمان علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ ہے۔ تو بہرکیف اس کو کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ وہ لاہور آیا، لاہور حضرت علی اجویری کے مزار کے پاس سے گزرا، وہاں پہ رش لگا ہوا تھا۔ اس نے سوچا وہاں پہ رش لگا ہوا ہے، یہاں پر کیا ہے؟ پتہ چلا یہاں پر ایک ولی اللہ کا مزار ہے، تو وہاں پر لوگ آتے ہیں۔ وہ بھی چلا گیا۔ جب اندر گیا تو سامنے دروازے پہ ایک ملنگ کھڑا تھا، ملنگ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ جب ملنگ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ملنگ سے اس نے پوچھا کہ یہ جو ملکہ بلقیس کا تخت تھا وہ آپ پلک جھپکنے میں کیسے آ گیا؟ تو ملنگ نے کہا میں آپ کا سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کھانا پینا کیا پسند کریں گے؟ لسی پئیں گے، چائے پئیں گے، کولڈ کیا پئیں گے؟ اس نے کہا جی میری چائے کا ٹائم ہے، میں اس ٹائم چائے پیتا ہوں۔ اچھا جی۔ وہ ملنگ نے ایسے ہاتھ کیا، چائے، کیتلی، بسکٹ، پلیٹ اس کے سامنے۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہ کپ تو میرے گھر کے ہیں، ان کپوں کے اندر تو میں اپنے گھر میں بیٹھ کے چائے پیتا ہوں، یہ تو میرے گھر کے کپ ہیں، یہ کیتلی چائے والی میرے گھر کی ہے، یہ جو پلیٹیں ہیں جن کے اندر بسکٹ وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں یہ تو میرے گھر کے ہیں۔ تو وہ ملنگ نے کہا آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا۔ ایسے تخت آیا تھا ملکہ بلقیس کا جیسے امریکہ سے آپ کے گھر سے یہ چائے آ گئی ہے، کیتلی آ گئی ہے، بسکٹ آ گئے ہیں، پلیٹیں آ گئی، ٹرے آ گئی۔ تو اتنی بڑی گپ مارتے ہوئے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ یار ہم کیسی بات کر رکھے ہیں۔ وہ ملنگ جو تھا وہ اس انگریز کے اس قبال میں ہی کھڑا تھا کہ وہ سینکڑوں لوگوں کے درمیان میں اس نے وہ انگریز کو پہچان لیا۔ انگریز ملنگ کو ملا اور ملنگ نے اس کو چائے پانی بھی پوچھا، کھانا بھی پوچھا، سب کچھ پوچھا، اور اس کے گھر سے وہ چائے بھی بلا کے اس کو پلا دی۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ ملنگ کی کچھ زیادہ پاور ہوگی، ملنگ زیادہ پاورفل ہوگا جس نے لاہور میں کھڑے ہو کر علی حجویری کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر امریکہ سے اس کے گھر میں پلک جھپکنے سے پہلے چائے کا کپ پکڑ لیا، ٹرے سمیت ہی۔ تو مصبی صاحب تھوڑی سی ہمت کریں، شاید آپ اتنے پہنچے نہ ہوں جتنا ملنگ پہنچا تھا، کرنی والا تھا، پرنی والا تھا۔ تو آپ علی حجویری کی قبر پہ کھڑے ہو جائیں اور باہر روڈ کے اوپر جو لوگ دیگیں تقسیم کر رکھے ہیں نا، دیگیں تقسیم کر رکھے ہیں، اور لوگ وہاں سے بھنڈارا لے کے جاتے ہیں، کھاتے ہیں، ایسے ہاتھ کر کے وہاں سے ایک پلیٹ پکڑ لیں، ایک پلیٹ۔ ظاہری بات ہے آپ کے اندر بھی تو کوئی پاور ہوگی نا، آپ صوفیہ کے ماننے والے ہیں، کرامات بیان کرنے والے ہیں، تو تھوڑی بہت پاور تو آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ تو آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر جو باہر دیگیں تقسیم کر رکھے ہیں وہاں سے آپ ایک پلیٹ پکڑ کے بہا دیں، ایسے ہاتھ کے اشارے سے، تاکہ وہاں کو پتہ چل جائے کہ واقعی بھی یہ کام ہوتا ہے، پہلے بھی ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ نہیں کر سکتے تو وہ جو دوسرے ہیں
پیر جمال الدین بغدادی جو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ان کا نواسا ہوں، وہ میرے نانا ہیں، میں آپ کے اپنے نانے کی ایسی ایسی آپ کو کرامات سناؤں کہ آپ کہیں یہ پاگل ہو گیا۔ تو ماشاءاللہ ان کی صحت بھی ٹھیک ٹھاک ہے، کٹے کٹے ہیں، تو ان کا کرامات کے اوپر پورا ایک یقین ہے۔ تو ان سے کہیں کہ وہ ایک کام کر کے دکھا دیں۔ صرف کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، محض چند میٹر کا فاصلہ ہے اندر قبر سے لے کے اور باہر جہاں پر دیگیں تقسیم ہوتی ہیں نا، چند میٹر کا فاصلہ ہے۔ تو قبر کے اوپر کھڑے ہو کر ایسے ہاتھ کا اشارہ کریں اور پلیٹ ان کی تلی کے اوپر آ جائے، ہاتھ کے اوپر آ جائے، پتہ چلے کہ واقعی یار انہوں نے یہ کام کر دکھایا اور یہ کام ہوتا ہے، یہ پاور والے بابے کرتے ہیں۔ تو پھر تو ہمیں بھی یقین ہو جائے گا کہ وہ ملنگ نے واقعی وہ جو ہے نا امریکہ سے چائے والا کپ منگوا لیا ہے۔ تو ورنہ ہم سمجھیں گے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی جو امت کا ایک واقعہ تھا، ان کے امتی کا، آصف برقیہ جن کا نام تھا، واللہ عالم قرآن میں تو یہ نام نہیں آیا، وہ بذات خود سلیمان علیہ السلام تھے یا کوئی فرشتہ تھا جس نے کام کیا ہے۔ تو اس واقعے کی آڑ میں اس کے پیچھے چھپ کر یہ اپنی روزی روٹی چمکا رکھے ہیں، اپنے ان جھوٹی جو سٹوریاں ہیں ملنگوں کی، بابوں کی، ان کو بیان کر رکھے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ دیکھو یہ واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، یہ بابے اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے بابے نے بھی یہ کام کیا ہے، اس نے امریکہ سے چاہ منگوائی ہے۔ تو میرے بھائی یہ سب گپے ہیں، من گھڑت جھوٹی کہانیاں ہیں جن کا کوئی منہ سر نہیں ہے، سر پیر نہیں ہے، جس کے اوپر عوام یقین کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ ہاں، جو واقعات قرآن کے اندر بیان ہو چکے ہیں، نبیوں کے معجزات، نبیوں کے واقعات، وہ برحق ہیں، ان کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ ان کو جو نہیں مانتا، ان کے اوپر جو ایمان نہیں رکھتا، وہ بندہ بے ایمان ہے۔ تو باقی یہ جو انہوں نے سٹوریاں بنا رکھی ہیں مختلف قسم کی، اتنی بعض ان کی کتابوں کے اندر اتنی گندی گندی سٹوریاں لکھی ہوئی ہیں، اتنی گندی گندی کرامات لکھی ہوئی ہیں کہ ان کو پڑھتے ہوئے بھی، بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔